رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑن بھی تشریف گھن میں جڑن بھی تو بی بی فاطمہ نے کھڑی تھی دے ہیں کہ ابا دا ہاتھ پکڑ تے چم دے ہیں کہ حضور کو اپنے مسجد اپنے چار پائی دے پٹ لگے پلے دے ہیں ابو داؤد حدیث ابو داؤد مشکات کے اندر نقل موجود ہے مشکات کے اندر حدیث موجود ہے ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے حضور دی صاحبزادی فاطمہ زہرا ہمیشہ جب بھی ابا گھر آوے تاول تک کھڑی تھی دیا نمبر 2 حضور دا ہاتھ پکڑتے چم دی نمبر 3 حضور کو اپنی جاد میں لیندے پیچھے قیام دا بھی ثبوت ہاتھ چمن دا بھی ثبوت اکرام دا بھی ثبوت اگر مطلق ناجائز ہو گیا تو حضور فاطمہ کو منع کرنا فاطمہ تو کیوں کم کر دی ہاتھ بڑا کیوں چم دی باہر کیوں اٹھ دی نا حضور منع نہیں فرمایا بلکہ حضور پسند فرمایا جگہ بھی بل فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ حاضر کی دی ہے ابا دے گھر پہنچ دی ہے حضور دیکھتے فاطمہ کو کھڑے تھی دے ہیں فاطمہ دا ہاتھ پکڑ تے چم دے ہیں فاطمہ دا ہاتھ چم دے ہیں فاطمہ کو اپنے شریر تک دیتے بلہیں دے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی صاحبزادی پیاری ادب والی ولایت والی صبر والی حیا و عفت والی ذکر والی شکر والی تین نیکوکار دیندار پرہیزگار بندے حق تعالی پروردگار دا بھی اکرام فرمے دے ہیں ایدہ ہاتھ بھی چم دے ہیں ان کو بھی عزت دے دے ہیں معلوم کیا ہاتھ چمن بیا ہے سجدہ کرنا بیا ہے ہاتھ چمن دی 5 قسمہ ہیں شامی دے اندر موجود ہے نبوی شرح مسلم دے اندر موجود ہے مرقاد شرح مشکات دے اندر موجود ہے عالمگیری دے اندر بھی موجود ہے ہاتھ چمن دی 2 قسمہ ہیں ایک ہاتھ چومن حرام بھی ہے ایک ہاتھ چومن مکروہ ہے ایک ہاتھ چومن خلاف اولا ہے ایک ہاتھ چومن جائز ہوندے ایک ہاتھ چومن ثواب دا ذریعہ ہوندے ایک ہاتھ چومن دے اندر بہت زیادہ برکت ہوندی ہے ابا اما دا ہاتھ چومن مستحب ہے باعث برکت ہے عزت و اکرام دی نشانی ہے اپنے بیوی کو چمن ایک بے رنگ دا چمن ہے عالم دین دا چمن ایک بے رنگ دا چمن ہے وقت دے عادل بادشاہ دا ہاتھ چمن بے رنگ دا چمن ہے اگر تیری نیت درست ہے تو چمن درست ہے اگر تیری نیت خراب ہے غیر کو تو بری نیت نہ چمنی تو چمن حرام ہے حکم ترجم کی دے علم حاصل کر بھولنا متا کوئی عادت کو گمراہ کرے متا کو دھوکہ دے